پیر جو اپنے مرید کو دے دے گا دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے حضرت بابا فرید کا مقدس زمانہ ہے اور بابا فرید کا یہ علم، جن کے پیر حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی، ان کے پیر خواجہ غنی نواز، جوان سے ایک دفعہ حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی بابا فرید کو کسی کام سے دہلی کے بازاروں میں بھیجے، جوان سے لوٹنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے پوچھا فرید لوٹنے میں کیوں تاخیر ہوئی؟ تو کہا حضور بات یہ ہے کہ ایک جگہ مجمع کثیر مجمع تھا، زیادہ مجمع تھا، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مجمع اتنا بڑا مجمع کیوں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک اللہ کے ولی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے چہرے کو دیکھ لے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جوان سے حضرت بابا فرید حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی فرمانے لگے کہ آپ نے اس بزرگ کے اس ولی کے چہرے کو دیکھ لیا تو آپ کو بھی دیکھ لینا چاہیے اور آپ کو بھی جنت میں داخل ہو جانا چاہیے۔ تو اب مرید کامل کا یقین دیکھو، کہنے لگا حضور مجھے کسی پیر کے چہرے کو دیکھ کر جنت میں داخل ہونا اگر مجھے منظور ہو تو میں کسی دوسرے پیر کے چہرے کو دیکھ کر جنت میں نہ داخل ہوں گا بلکہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر جنت میں داخل ہوں گا۔ کہا فرید یہ بات ہے؟ کہا حضور یہی بات ہے۔ کہا سنو اگر یہ بات ہے تو تم بھی جنتی ہو، فرید تم بھی جنتی ہو۔ اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کے لیے، جس سے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ کے لیے فرمایا تھا یہ 10 صحابی جنتی ہیں۔ خواجہ قطب بختیار کاکی فرماتے ہیں بابا فرید تم بھی جنتی ہو اور تمہارے صدقے میں 2-4 لوگ جنتی ہیں۔ یہ کہہ لیا، اب دل میں سوچا کہ میں نے فرید کی جنت کی ضمانت دی ہے اور صرف فرید ہی نہیں بلکہ 2-4 اور لوگوں کی میں نے جنت کی ضمانت لی ہے، لہذا آپ اپنے مرشد برحق حضرت خواجہ غنی نواز کی بارگاہ میں آئے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے اور حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی کا وہ مقام ہے کہ جو سبحان اللہ، یہ خواجہ غنی نواز کے سب سے پہلے مرید ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ انہوں نے بغداد کے سمرقند مسجد ہی میں مرید ہوئے تھے۔ آج یہ زمانہ ہے پیری مریدی کا میں کیا کہوں کیا بتلاؤں، آج کے پیروں کا میں کیا حال بتلاؤں، ابھی مرید ہونے کے لائق نہیں ہے، ابھی مرید ہونے کے لائق نہیں ہے اور پیر بن کے ٹہل رہے ہیں، اور اس زمانہ میں تو مرید کم پڑ جائے گا، پیر صاحب زیادہ ہو جائیں گے۔ اور یہ خرابی میرے بعد میرا بیٹا ہی یہ سجادہ نشین بنے، اس کے بعد میرا پوتا ہی بنے، پر پوتا ہی بنے۔ یہ دیکھ لو آج کے پیروں کا اور اس زمانے کے پیروں کا دیکھو، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ اپنے لڑکوں کو جانشین نہیں بنایا بلکہ خواجہ غنی نواز کو جانشین بنایا۔ خواجہ غنی نواز کے پاس 3 صاحبزادے تھے، اپنے صاحبزادوں کو نہیں بنایا جانشین بلکہ حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی کو بنایا۔ حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی اپنے لڑکوں کو نہیں بنایا بلکہ بابا فرید کو بنایا۔ بابا فرید اپنے بیٹے کو نہیں بنایا، حضرت صابر علاؤدین کو بنایا، محبوب پاک نظام الہی کو بنایا۔ وہ پہلے کے پیر تھے جو تمام مریدوں میں دیکھا کرتے تھے، ان کی آنکھوں میں وہ طاقت تھی، اللہ نے ان کی آنکھوں میں قوت عطا فرمائی تھی۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، دیکھتے کیا ہے شیطان چادر اوڑھ کے سو رہا تھا، آپ نے ایک لات مارا اور کہا اٹھو تم یہاں بازار میں سو رہے ہو،
کہا حضور بہت آرام ہو گیا ہے، اب لوگ خود میرا کام کر رہے ہیں، مجھے بہت آرام ہو گیا۔ وہ اللہ والے تھے، چھوڑے جا بیٹھے، وہ اللہ والے تھے، ان لوگوں کی نگاہیں تھی، وہ دیکھا کرتے تھے تمام مریدوں میں میرے جانشی کے علاج کون ہے، تمام مریدوں میں دیکھ لیا کرتے تھے، وہ غریبی امیری کو نہ دیکھا کرتے تھے، وہ کون غریب ہے کون امیر ہے اس کو نہیں دیکھا کرتے تھے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے وہ اللہ والے تھے، آج بھی اللہ والے ہیں۔ اللہ والے نہ ہو کہ دنیا غرق ہو جائے، دیکھ لینا آج بھی اللہ والے ہیں، آج بھی پوری دنیا والے مسلمانوں کا صدقہ کھا رہا ہے۔ جس دن مسلمان ایک بھی دنیا میں نہیں رہے گا اسی دن قیامت آ جائے گا۔ حضرات تمام لوگ مسلمانوں کے صدقہ کھا رہے ہیں، آج بھی اللہ والے ہیں جو دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، ٹھوکر مارتے ہیں، لیکن آج کے پیروں کا کیا عالم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پہ بات نہیں کرنا۔ دیکھیے حضرت بابا فرید کا مقدس زمانہ ہے، ایک شخص غریب شخص ان کا مرید ہے، نام ہے حسن، کیا نام ہے، کیا نام ہے بولیے گا، نام حسن ہے۔ آیا کہنے لگا بابا میں غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، بابا فرید حضرت صابر پاک کو آپ نے جو حکم فرما دیا تھا لنگر بانٹنے کے لیے، تو صابر پاک اس گولر سے 12 سال کھڑے ہو کر لنگر کو بانٹتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی 12 گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، 12 گھنٹے نہیں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، 12 سال بغیر کھائے اور پیے صابر پاک اس گولر کے پیر سے کھڑے تھے، 12 سال ہو گیا تھا، تاریخ بتاتی ہے۔ ابھی میں آگے سال دسمبر میں کلیئر پاک کا میں نے دورہ کیا تھا، اور اس گولر کا کیا کہنا، تقریباً 700 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی ایسا لگتا ہے کہ 45 یا 50 سال کا یہ پیڑ ہے۔ حضرات چنانچہ بابا فرید رو رہے تھے کہ 12 سال سے میرا صابر کھڑا ہے، 12 سال ہو گیا میرے صابر کو، 12 سال سے میرا صابر کھڑا ہے، میرا صابر 12 سال سے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، 12 سال سے کھڑا ہے، کون ہے جو میرے صابر کو بٹھا دے؟ تو حضرت سید شمس الدین ترکی آئے، سبحان اللہ، وہ بابا فرید کی بارگاہ میں آئے تھے، بابا فرید کے خانقاہ میں آئے تھے، ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ آئے، حضور میں آپ کے صابر پاک کو بیٹھا دوں گا، میں بیٹھا دوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا حضور میں قرآن کی تلاوت کروں گا، آپ لوگ بھی قرآن کی تلاوت کریں، میری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت کریں، جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہوتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس جگہ پہ اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے پہ فرشتے منہ پہ اپنا منہ ڈال دیتے ہیں۔ حضرات چنانچہ حضرت سید شمس الدین آگے آئے ترکی، یہ بھی رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حسن و حسین کے بیٹے ہیں، سید شمس الدین ترکی کے رگوں میں بھی رسول اللہ کا خون دوڑ رہا تھا، حسن و حسین کا خون دوڑ رہا تھا، رواں تھا، چل رہا تھا۔ چنانچہ کہا حضور میں بیٹھا دوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا حضور میں کلیئر پاک جا کر میں قرآن کی تلاوت کروں گا، اور میں جب قرآن کی تلاوت کروں گا تو صابر پاک قرآن کی عظمت کے سامنے گھٹنے کو ٹیک دیں گے، ٹیک دیں گے۔ کہا سنو سنو،
जाना तो मेरे साबिर के सामने से न जाना, पीछे से जाना। पीछे से हजरत सैयद शमशुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह पीछे से गए, उस गूलर के पेड़ के पीछे खड़े हुए। जिस पेड़ से साबिर पाक खड़े हुए थे, आपने पीछे हाथ बांधकर कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की तिलावत कर रहे थे। असमत कुरान के सामने इधर सैयद शमशुद्दीन कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, उधर साबिर पाक पिघल रहे थे। और कुरान की अजमत को मामूली न समझना, गौसे पाक एक दफा नमाज पढ़ा रहे थे। सुभान अल्लाह, गौसे पाक की नमाज, गौसे आजम की नमाज, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गौसे पाक नमाज पढ़ा रहे थे। एक मुक्तदी पीछे कुरान की तिलावत सुन रहा था, पिघल गया, पिघल गया। असमत कुरान में महव मुस्तरब होकर पिघल गया। और मुसल्ले पे जानमाज पे सिर्फ एक कतरा पानी बचा। वो से पाक जब नमाज से सलाम फेरे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो देखे उस मुक्तदी की जगह पे सिर्फ एक कतरा पानी रखा हुआ, सिर्फ एक कतरा पानी। तो गौसे पाक ने फरमाया, कह दो तरफ पे सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने फरमाया कि ये शख्स कुरान और अज़मत कुरान में इतना मुस्तगरक हो गया कि अपने आप को कुरान की अज़मत के सामने गर्क कर दिया और अपनी हकीकत में पहुंच गया। इंसान की हकीकत एक कतरा पानी ही है, अपने हकीकत में पहुंच गया। हजरत से सैयद शमशुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह पीछे से गूलर के पेड़ के पीछे से जाकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे, कुरान पाक की तिलावत करने लगे। अज़मत कुरान के सामने साबिर पाक पिघलने लगे, कहने लगे, कौन है जो पीछे से कुरान की तिलावत कर रहा है? सामने आओ, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सामने आओ, सामने से कुरान की तिलावत करो। तो हजरत सैयद शमशुद्दीन तुर्की सामने आए और सामने आकर हाथ बांधा। हाथ बांधने के बाद कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। तो साबिर पाक ने कहा, और तिलावत करो। फिर हजरत सैयद शमशुद्दीन तुर्की कुरान की और तिलावत करना शुरू कर दिए। फिर और तिलावत किए, खामोश हो गए। साबिर पाक ने कहा, और तिलावत करो। सैयद शमशुद्दीन तुर्की और तिलावत किए, फिर खामोश हो गए। साबिर पाक ने कहा, और तिलावत करो। हजरत सैयद शमशुद्दीन फिर तिलावत करना शुरू कर दिए, फिर खामोश हुए। साबिर पाक ने कहा, और तिलावत करो। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। देखो सुनो, 12 साल के बाद कैसे बैठे थे, सुनो इस वाकया को गौर से सुनो। अज़मत कुरान को समझो, कुरान की अदब करो, एहतराम करो, कुरान की तिलावत करो। न तिलावत करना जानते हो तो जो लोग मस्जिद में तिलावत करते हैं उनके बगल में बैठ के कुरान को देखो, इसलिए कि कुरान को देखना भी इबादत है। माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत है, काबतुल्लाह का देखना इबादत है, आलिम के चेहरे को देखना भी इबादत है, रसूलुल्लाह के रोज़ा मुबारक को देखना इबादत है। जवान से सैयद शमशुद्दीन तुर्की ने कहा, हुजूर अब मेरे अंदर ताकत नहीं है, अब मेरे अंदर ताकत और कुव्वत नहीं है कि मैं खड़े होकर कुरान की तिलावत करूं। तो साबिर पाक ने कहा कि बैठ के करो। बोलो 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 बस। साबिर पाक ने कहा कि बैठकर कुरान की तिलावत करो। आज लोग घबरा जाते हैं,
अरे यार, इन मौलवियों का तो यही काम है, मान दिया ये न रात देखेंगे न दिन देखेंगे न कुछ देखेंगे, इनका यही काम, इनका ही धंधा। आप तो लोग कुछ करते हैं, और इनका तो धंधा है, कमाने का धंधा है, तकलीफ थोड़ी, इनका कमाने का धंधा है, बस जिनको जो मुंह में आया। होटल में तो इतने बड़े बड़े फतवा देंगे कि काजी शहर साहब को भी वो फतवा मालूम ना हो। हुजूर काजुल गुलजार फिल हिंद हुजूर असदर रजा खां साहबजादा है, हुजूर काजी शरिया को वो फतवा मालूम ना हो। वैसे ऐसे फतवे देंगे और ऐसे ऐसे मसाइल बयान करेंगे। हजरात, बहुत कुछ जो मुंह में आता है। अभी मौलवी साहब ने कहा ना, इमामी साहब के खिलाफ बोलते हैं, 5 वक्त उनके पीछे नमाज पढ़ते, उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ते हैं और दिन में गट्ठा लिए हुए हैं। बतलाइए आपकी नमाज होगी? आपने इमाम को क्यों आगे बढ़ाया है, इसको आपने कभी समझा? आपने उन्हें इमाम को क्यों आगे बढ़ाया, इस फलसफे को कभी आपने समझा? आपने अपने से अफजल, अपने से बेहतर, अपने से अच्छा समझ के उन्हें आगे किया, क्या कि नहीं किया? अरे बोलो ना भाई, नहीं बोलते अच्छे समझ के ना, आपने उनको अपने अच्छा समझ के, बेहतर समझ के, ये हमसे अच्छे हैं, हमसे बेहतर हैं, हमसे कई गुना ये अच्छे हैं, इसलिए आपने उन्हें आगे किया है, अपना इमाम बनाया है। और दिल में गट्ठर लिए हो, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, इनमें ये कमी है, क्या आपकी नमाज हुई? इमाम साहब का जर्रा बराबर भी कुछ नहीं बिगड़ा, वो सारा खराबी आई और सारा बिगड़ा तो आपका बिगड़ा, आपकी नमाज न हुई। अगर इमाम से आपको कदूरत है, इमाम से बुग़्ज़ है, तो आपकी नमाज न हुई। इमाम साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हज़रात मोहतरम, लोग तरस खा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, तरस खा रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन जो खाना मौलाना और जो लिबास मौलाना पहन लेते हैं, आज तक हम आना हमारे बच्चे पहन सके। लोग तरस रहे हैं। इमाम की कदर करो, उलमा की कदर करो, अपने रहनुमा रहबर की कदर करो। वो कौम कभी नहीं कामयाब हुआ जो अपने रहबर की बुराई की, जो अपने रहबर को नहीं माना, वो कभी नहीं कौम कामयाब हुआ। आप देख लो, सब लोग जानते हो, मुसलमान का एक एक बच्चा जानता है ये मजहब इस्लाम सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, सबसे गुड दीन मजहब इस्लाम है। बकिया जितने भी मजहब हैं सब बातिल है। लेकिन देखो, गैरत करो, बातिल मजहब वाले अपने लीडर को किस तरह मानते हैं। और आप हैं कि अगर इमाम साहब पैदल चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो या 4 व्हीलर से जा रहे हो, तो आप अपने आप को रोककर इमाम मस्जिद को बैठाना अपनी तौहीयत समझते हो। अगर मैं इमाम को बैठा लूंगा तो मेरी तौहीयत होगी, तौहीयत समझते हो। हज़रात, सरकार मुजाहिद मिल्लत के जमाना को मनाजा करो, तरफ का देश सरकार मुजाहिद मिल्लत इन्वेस्टर कार से चला करते थे। उस जमाने में सबसे बेहतर गाड़ी इन्वेस्टर गाड़ी था, हम लोग के बचपना में। सरकार मुजाहिद मिल्लत के साथ उलमा हुआ करते थे, मुक़र्रिर हुआ करते थे, मुफस्सिर हुआ करते थे, मुफक्किर हुआ करते थे, शायर हुआ करते थे। मुजाहिदीन मिल्लत जब चलते थे तो किसी तालिब इल्म को देखते थे तो कहते थे, ड्राइवर साहब रोको रोको रोको, और इस तालिब इल्म को गाड़ी पे बैठाओ। तो उलमा कहते थे, हुजूर जगह नहीं है, तकलीफ है। तो मुजाहिदीन मिल्लत फरमाते थे, सुनो, चाहे को कितना भी तकलीफ हो, ये तालिबे इल्म है, ये जब चलते हैं तो इसके पैर के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं, इनको गाड़ी पे बैठाओ। तो जब तालिबे इल्म का ये आलम है, जब तलबा का ये आलम है, तो उलमा का आलम क्या होगा? जब पढ़ने वाले का ये आलम है, ये मकाम है, तो पढ़ाने वाले का आलम क्या होगा? जवान से देखिए, बाबा फरीद की बारगाह में वो गरीब हसन मुरीद आया, कहा, हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी लड़की की शादी होने वाली है, मुझे आप कुछ दे दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं क्या दूं? मुरीद का यकीन देखिए, सामने मिट्टी का एक ईंट रखा था,
بولو کہا حضور حکم ہو تو اس اینٹ کو اٹھا لو، مٹی کی اینٹ کو اٹھا لو۔ بابا فرید نے کہا اٹھا لو۔ جیسے ہی وہ مرید حسن اس مٹی کے اینٹ کو اٹھایا اور اپنے دامن میں رکھا تو مٹی کا اینٹ سونے کا اینٹ ہو گیا۔ دوسرے اینٹ بھی رکھا تھا، کہا حضور حکم ہو تو اس اینٹ کو بھی اٹھا لو، کہا اٹھا لو۔ چنانچہ اس اینٹ کو بھی اٹھایا تو مٹی کا اینٹ سونے کا اینٹ ہو گیا۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے جوزہ محترمہ طاہرہ اے میری بی بی عائشہ سنو سنو، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے اس پہاڑ کو، جس پہاڑ کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میں بھی اور مولوی صاحب بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا میری بیوی یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہی ہو مکہ مکرمہ کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو کعبہ شریف کی نصیب عطا فرمائے، آمین بجائے سے مسلم۔ کہا اے میری بیوی یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہی ہو اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ بن جائیں اور میرے پیچھے پیچھے چلیں تو مسلمان تھے کھا کے سو گئے۔ ان کو یقین نہیں تھا یہ رسول نے فرمایا ہے، نبی نے فرمایا ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن رسول اللہ کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ زمانہ بدل سکتا ہے، رسول اللہ کا قول بدل نہیں سکتا ہے۔ قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ پانچ آقا نے اس پہاڑ کے لیے کہا تھا، مسلمان کھا کے سو گئے، لیکن انگریزوں نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی نے کہا تھا، اس میں ضرور سونا ہے۔ اس نے مشینیں لائی، ریسرچ کیا تو پورا پہاڑ سونے اور چاندی سے بھرا۔ کہا دیکھا میری بی بی عائشہ اگر میں چاہ لوں یہ جو تم پہاڑ دیکھ رہی ہے سونے اور چاندی کی پہاڑ بن جائے اور میرے آگے پیچھے چلنا شروع کر دے، لیکن مجھے غریبی زیادہ بہتر ہے۔ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ مالدار ہونا کامیابی نہ سمجھنا، کامیابی مالدار ہونا کامیابی نہ سمجھنا۔ ارے بھائی جس کے پاس جتنا ہوگا اتنا اسے حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرائے مبشرہ میں سے ہیں۔ سرکار نے 10 جنتی صحابی کے بارے میں فرمایا تھا، ان میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ بہت بڑے تاجر تھے، بزنس مین تھے، دنیا کی بڑی بڑی منڈیوں میں روس شام میں ان کے تجارت ہوا کرتے تھے۔ میدان محشر میں سب سے آخر میں حضرت عبد الرحمن آقا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، سرکار مسکرائیں گے، کہیں گے عبد الرحمن اب آ رہے ہو، اب آ رہے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمائیں گے یا رسول اللہ مال کا حساب دے رہا تھا، مال کا حساب دے رہا تھا۔ یہ غریبی امیری اللہ کی بس کی بات ہے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مالدار بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے غریب بناتا ہے، یہ کوئی رسوائی کی بات نہیں ہے۔ ہاں غریبی ہونا عیب نہیں ہے، بیمانی ہونا، بیمان ہونا عیب ہے، بیمان نہ ہونا۔ ایک لفظ کو یاد رکھنا، اس دنیا سے بھوکا چلا جانا۔ میرے آقا بھی اپنے بطن مقدس پہ پتھر باندھے تھے لیکن بھوکے قبر میں چلا جانا، کسی کا 1 روپیہ بیمانی نہ کرنا، 1 روپیہ کسی کا بیمانی نہ کرنا۔ اس لیے کہ غریب ہونا عیب نہیں ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ بھوکے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا کیا کھائے ہو، کیا کھائے ہو، بھوکے ہو کہ کھائے ہو، پکا یا نہیں پکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا 10 روپیہ بیمانی کر لیا ہے، آپ چلو گے ساری دنیا انگلی اٹھائے گی، وہ دیکھو بیمان جا رہا۔ غریب ہونا عیب نہیں ہے، بیمان ہونا عیب ہے، اور غریبی پہ فخر کرو۔ اور سبحان اللہ، آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ہمیشہ غریبوں میں رہا ہے اور رہے گا۔
غریب کے بارے میں اصحاب صفہ کا واقعہ ہے. وہ غریب صحابہ تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا، نہ مکان تھا، نہ کھانے کا تھا. ایک چبوترا تھا. اس چبوترے کو وہ بیٹھا کرتے تھے. سرکار کی بارگاہ میں کہیں سے کچھ آتا تھا، سرکار پہلے انہیں بلا کر کھلا دیا کرتے تھے. کہتے تھے آپ ضرور غریب ہو لیکن آپ کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے جو امیروں کا مقام نہیں ہے. یہ غریب ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جسے چاہے غریب بنا دے، اللہ جسے چاہے امیر بنا دے. آقا نے فرمایا میری بیوی یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن جائے، نہیں میرے آگے پیچھے چلنے لگے، اور لیکن مجھے غریبی زیادہ بہتر ہے. ارے جب میرے آقا کے غلاموں کے غلام ادنا غلام بابا فرید کا یہ عالم ہے جو مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں، تو میرے آقا بدرجہ اعلیٰ مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب محتاج کا یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے